بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ ان کوشچن اور اس کسٹم اور رائٹ کا مسئلہ ہوگا یہ ایگزسٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ وین ایور دیر از اے کوشچن آف دی ایگزسٹنس آف اینی کسٹم اور رائٹ، تو دس آرٹیکل شیل کم انٹو آپریشن۔ تو اس میں دو ہی چیزیں ہیں، ایک رائٹ اور ایک کسٹم۔ رائٹ کے کیا معنی ہیں؟ رائٹ کہتے ہیں کہ ایسا جو جس کو کہتے ہیں کارپوریل رائٹ، ایسا مٹیریل رائٹ جس سے آپ کا پتہ چلے کہ اس میں آپ کی انٹائٹلمنٹ کیا ہے، فار وچ یو کلیم دیٹ آئی ایم انٹائٹل فار دس، تو یہ رائٹ میں آ جائے گی۔ جیسے آپ کو رائٹ ٹو لسن، رائٹ ٹو کمپنی، رائٹ ٹو ایسوسیشن، رائٹ ٹو ہیو اے پراپرٹی، رائٹ ٹو گو ٹو اے کالج، رائٹ آف ایڈمیشن، رائٹ ٹو بی این ایڈوکیٹ، یہ سارے جتنے ہیں ہم رائٹ کی اور لائبلٹی کی دنیا میں رہ رہے ہیں۔ تو جب کسی رائٹ کی اور اسی طرح جب کسی کسٹم کی، اب کسٹمری لا اس کو کہتے ہیں کہ اینی تھنگ وچ ہیو بین پریکٹس فار سینچریز بائی اے پیپل، تو دیٹ ول ٹیک دی پلیس آف دی رول آف لا۔ وہ اتنی بن جائے گی تو اس کو ہم پھر کہیں گے یہ بھی، اس کی بھی قانونی حیثیت ہے۔ جیسے پہلے کنونشنز ہوتی ہے، ٹریڈیشن ہوتی ہے، ٹریڈیشن سے کنونشن بنتی ہے، کنونشن سے کسٹم بنتی ہیں، کسٹم سے پھر لا بنتا ہے۔ تو یہ ہے، لیکن چونکہ ہمارے اب کسٹمری لا نہیں ہے تو وہ اگر کو ہوگا تو وہ پڑھ لیں گے۔ لیکن اب جب کسی کسٹم کا اور جب کسی رائٹ کا یہ فکر ہو کہ بھی ایگزسٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، تو اس میں ریلیونٹ فیکٹس کون سے ہوں گے؟ اس میں ریلیونٹ فیکٹ یہ ہوں گے کہ ایک تو ہے کوئی ٹرانزیکشن ہو یا کوئی انسٹنٹ ہو۔ دو چیزیں ہیں اس میں کہ اگر کوئی ایسی ٹرانزیکشن بھی سمجھتے آپ کس کو کہتے ہیں، دو آدمیوں کے درمیان کوئی معاہدہ ہو، کوئی لین دین ہو، کوئی بات چیت ہو، کوئی اینی ٹرانزیکشن، تو اس میں 6 چیزوں کا بڑا لحاظ رکھنا پڑے گا کہ اس ٹرانزیکشن میں کیا کوئی رائٹ کریٹ ہوا ہے یا ڈینائی ہوا ہے، کیا کوئی رائٹ ماڈیفائی ہوا ہے یا کوئی اسرٹ ہوا ہے، کیا کوئی رائٹ جو ہے اس کو ریکگنائز کیا کسی نے یا اس کو ڈینائی کیا۔ تو یہ چیزیں اس میں دیکھیں گی، دوز فیکٹس وچ ول ٹاک اباؤٹ دی کریشن آف اینی رائٹ، ماڈیفیکیشن آف اینی رائٹ، اسرشن آف اینی رائٹ، ریکگنیشن آف اینی رائٹ، تو اس کو پھر ہم کہیں گے دیز آر دی ریلیونٹ فیکٹ۔ اور نمبر 2 جو انسٹنس ہے کہ جس میں اباؤٹ دی ایگزسٹنس آف دس فیکٹ وہ ان ایشو ہو، تو اس میں ہوگا کہ کیا یہ ایکسرسائز کسی نے کو کیا ہے اس واقعے پہ، کیا اس کو کسی نے ماڈیفائی تو نہیں کر لیا، یا اس کو کسی نے ڈپارٹمنٹ تو نہیں کر لیا، چھوڑ دیا، تو اس کو ہم انسٹنٹ کہیں گے۔ جو اس میں ہے جی فیکٹس ریلیونٹ، وہ فیکٹ اس وقت ریلیونٹ ہوں گے کب؟ وین رائٹ اور کسٹم از ان کویشچن، کہ جب کوئی رائٹ یا کوئی کسٹم وہ ان کویشچن ہو، اس کی دیکھنا ہے کہ یہ موجود ہے یا نہیں ہے، انڈر کنسیڈریشن ہو، ان کویشچن مین انڈر کنسیڈریشن ہو، تو پھر ویئر دا کویشچن از ایز ٹو دی ایگزسٹنس، میں نے جو لفظ پہلے کہا تھا، آف اینی رائٹ اور کسٹم، کہ جب کسی رائٹ اور کسٹم کی ایگزسٹنس کا مسئلہ ہو، کیا یہ رائٹ آپ کا موجود بھی ہے کہ نہیں، جو رائٹ مانگ رہے ہیں یہ ایگزسٹ بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا بھائی، یا جو کسٹم جس کے مطابق آپ کو چیز اسرٹ کر رہے ہیں، آپ ریکگنائز کر رہے ہیں، آپ کلیم کر رہے ہیں، آپ اس کو ریفیوٹ کر رہے ہیں، کیا اس کا کوئی وجود بھی ہے کہ نہیں ہے۔ تو جب یہ چیزیں ہوں گی انڈر کنسیڈریشن اباؤٹ دی ایگزسٹنس آف اینی رائٹ اور کسٹم، تو پھر یہ فالوئنگ جو ہے نا چیزیں وہ ریلیونٹ ہوگی۔ کیا کیا ہوں گی جی؟ وہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اینی ٹرانزیکشن بائی وچ دا رائٹ اور کسٹم ان کویشچن واز کریٹڈ، یہ 6 چیزیں میں نے بتائی ہیں۔ تو وہ جو رائٹ اور کسٹم وہ کریٹ کیوں ہوئی تھی، اس نے جنم کیوں لیا تھا، واٹ آر دا ریزن بیہائنڈ اٹ، پھر وہ رائٹ اور کسٹم کو کلیم کس نے کیا۔ کلیم اس کو کہتے ہیں جس کا آپ کا اس کا کوئی رائٹ بنتا ہو، کہ میں کلیم کر رہا ہوں، کیوں کر رہے ہو، کہ میں جی اونر ہوں، میں حصہ دار ہوں، کیوں حصہ دار ہوں، یہ کسٹم ہے جی،
اس لیے کہ میری سینٹرل پراپرٹی اس لیے میں کلیم کر رہا ہوں. اور ماڈیفائڈ جس کو کوئی بدل دیا گیا، اس کی حیت کو، اس کی کنڈیشن کو چینج کیا گیا ہو. اور ریکگنائز جس کو کسی نے مان لیا ہو، ریکگنیشن جس کو کہتے ہیں، جس کو شناخت دی گئی ہو کہ یہ رائٹ ہے جی. اور اسرٹڈ جس کو یہ بڑی پرزور طریقے سے کلیم کرنے کو اسرٹ کہتے ہیں، کہ یہ اسرٹ بائی کلیم. اور ڈینائڈ، یا اس کو کوئی ڈینائی کرے. تو یہ 5 چیزیں کیا کیا بنے گی جس کو ریلیونٹ فیکٹ کہیں گے کہ وہ جب کسٹم اور وہ رائٹ جو ہے وہ ایسی کوئی ٹرانزیکشن ہوئی جس میں وہ کریٹ کیا گیا ہو، جس میں کسی نے کلیم کیا ہو، یا کسی نے ماڈیفائی کی، اس میں امینڈمنٹ کی ہو، یا اس کی شناخت کی، ریکگنائز کیا ہو. شناخت اس کا نہیں ہوگا، ریکگنائز کرنا ہوتا ہے اس کو ماننا، جس کی اہمیت کو ماننا، اس کو ریکگنائز کریں. اسرٹ میں نے بھی کلیم کرنا ہے ذرا پرزور طریقے سے، یا اس کو کوئی ڈینائی کرے. بی ہے جی پرٹیکولر انسٹنس، اس میں وہ ادھر ٹرانزیکشن ہے، ادھر انسٹنس ہے. وہ کہتے ہیں on which the right or custom was claimed. What are those instances on the basis of which you are claiming that custom or right? Recognized جس کے تحت اس کو مانا گیا ہے کہ یہ ان ایگزسٹنس ہے. اور ایکسرسائز جس کے تحت آپ اس پہ عمل کر رہے ہیں کہ یہ میں اس لیے اس کو ایکسرسائز کر رہا ہوں اس رائٹ کو کیونکہ یہ مجھے لا نے دیا ہے، یہ مجھے اس وجہ سے ملا ہے. اور ان وچ دی ایکسرسائز واز ڈسپیوٹڈ، یا جس میں کوئی ایکسرسائز کو ڈسپیوٹ کرے کہ یو ہیو نو رائٹ ٹو ایکسرسائز دس رائٹ. کیوں نہیں رائٹ؟ کہ یہ مثلا میرے یہ پراپرٹی ہے میری، یہ انسینٹرل ہے. دوسرا کہتا ہے نہیں یہ انسینٹرل نہیں ہے، یہ تو شاملات دہ ہے، اس کو آپ کیسے کلیم کر رہے ہیں؟ اسرٹڈ اور ڈپارٹڈ، یا کسی نے کو اسرٹ کیا ہو بڑے پرزور طریقے سے، یا کسی نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو. یہ سارے جو چیزیں ہیں اس کو ماننا، اس کو ایکسرسائز کرنا، اس کو اسرٹ کرنا، اس کو چھوڑ دینا، ڈپارٹ ود کر دینا، یہ ساری چیزیں اس کی ایگزسٹنس، کسٹم اور کسی رائٹ کے لیے یہ سارے ریلیونٹ فیکٹ ہوں گے کہ کب کریٹ ہوا، کب ماڈیفائی ہوا، کب اسرٹ ہوا، کب اس کو کسی نے ڈینائی کیا. جی یہ ساری جو چیزیں ریکگنائز کب کیا، یہ سب چیزیں جو ہوں گی، یہ ساری 5-6 چیزیں، اس کی کریشن، اس کی ماڈیفیکیشن، اس کی اسرشن، اس کی ریکگنیشن، اس کی ڈینائل. آل دیز فیکٹس پر سی شیل بی دا ریلیونٹ فیکٹ فار دی ڈٹرمننگ دا ایگزسٹنس آف دی فیکٹ دس کسٹم اینڈ رائٹ. تو دس رائٹ. اس میں ایک میں انہوں نے کیا ہے، مثال بھی دی ہے. مثلاً یہ ہے، وہ کہتا ہے جی یہ جو مچھلی فارم بنایا ہوا ہے یہ میرا ہے، مجھے ملنا چاہیے. اس سے پہلے اس کے والد نے سینٹرل، اس کے آباء و اجداد میں اس کے والد نے وہ مارگیج کر دی تھی کسی اور کو. اب وہ خود کلیم کر رہا ہے اس کے والد صاحب نے پہلی مارگیج ہوتے ہوئے نئے سرے سے کسی اور کو مارگیج کر دی. تو اس کی جو کنڈیشن ہے اس نئی مارگیج کی کہ کیوں کی، وہ انسٹنٹ کب ہوا، کیوں اس نے یہ دوبارہ مارگیج کی، تو دیٹ شیل بی ریلیونٹ فیکٹ. تو اس نے دوبارہ ان ایگزسٹنس آف دی فرسٹ مارگیج اس کو انہوں نے پھر کسی کو اور کو دے دی. تو وہ جو حالات واقعات ہوں گے جس کے تحت انہوں نے دوبارہ اس کو مارگیج کیا ہے وہ انسٹنٹ ہوگا اور وہ پرٹیکولر ہوگا کہ اس نے پرٹیکولرلی یہ بات کیوں کی ہے، جب اس کے نالے میں تھی کہ پہلے میں نے دی ہوئی ہے. اب دوبارہ اس نے وہ ٹوٹلی ان کانٹرڈکشن ہوگی پہلی مارگیج سے. تو اس سے پوچھا جائے گا واٹس دا ریزن، تو وہ بھی ریلیونٹ ہوگی. یہی اس میں ایک السٹیشن ہے. تھینک یو. یہ ایکولی آئے گا سول اور کرمنل دونوں میں. اس کو ہم بہت کم لوگ میں دیکھا کہ 27 کو کرتے ہوئے، پتہ نہیں کیوں، آئی ڈونٹ نو کیوں نہیں لوگ کرتے. اس کے اسی طرف آنا چاہیے کہ کیا یہ فیکٹ جو ڈپوز کر رہا ہے کوئی بندہ گواہی دے رہا ہے اس کی گڈ ول کے، ال ول پہ، اس کی کیا اس کو گڈ فیتھ یا اس کی جو نالج تھا، اس کی انٹینشن تھی، اس کا منظریہ. ہم گلٹی ٹینشن کی ہر بڑی بات کرتے ہیں، ہر روز کرتے ہیں، منظریہ ایکشریہ.
لیکن یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, یہ میں تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے بھی سنا سکتا ہوں. اٹس اے ویری انٹرسٹنگ. اس میں السٹریشنیں بڑی ہے. وہ کہتے ہیں جی فیکٹ شوئنگ, وہ ایسے فیکٹ ہے جو ظاہر کر رہے ہیں کس چیز کو, ایگزسٹنس آف اسٹیٹ آف مائنڈ, کہ یہ بندے کی جو اسٹیٹ آف مائنڈ ہے اس کی حالت کیا تھی, اور دوسرا کیا ہے اور آف باڈی, اس کی باڈی کا کیا, باڈی لینگویج جیسے ہوتی ہے, اور باڈیلی فیلنگز, اس کے جسم جو وہ کیسا فیل کر رہا تھا, کیا وہ بسائڈ وتھ جائے تھا, خوشی سے کر رہا تھا, یا ہی واز لٹل بٹ گلومی, اس باڈی سے پتہ چل جاتا ہے نا کہ اب کیا ہے اس کا حال. تو یہ چیزیں ہیں, اس میں کہے گا فیکٹ شوئنگ دا ایگزسٹنس آف اینی اسٹیٹ آف مائنڈ. اب اسٹیٹ آف مائنڈ کو اس نے زیادہ الیبوریٹ کیا ہے, جیسے میں بھی آپ کو کہہ رہا تھا, انٹینشن, نالج, گڈ فیتھ, نیگلیجنس, میں نے نہیں پہلے کہا تھا, نیگلیجنس, ریشنس, جب وہ گاڑی چلا رہے تھے وہ ریش نہیں تھے, ال ول اور گڈ ول ٹو ورڈز اینی پرٹیکولر پرسن, کہ کسی بندے کے متعلق اس کی نیت کیا ہے, اس کا نالج یہ ہوتا ہے ٹو ورڈز دی انفلکشن آف انجریز, the weapon which is being used by that man, he must have the knowledge that what are the natural consequences of my act, my intention. وہ انٹینشن کے لیے وہ کافی ہے, وہ علم کے نہیں ہے جس سے وہ انٹینشن کو اکمپلش کر رہا ہے. تو اس بندے کے مطابق اس کا کیا خیال ہے, گڈ فیتھ ہے اس کی, یا کوئی ال ول ہے, یا اس میں ال ول, گڈ ول, اور اس طرح کی, اور اس بندے کے متعلق کیا خیال ہے. اور شوئنگ دا ایگزسٹنس اینی اسٹیٹ آف باڈی اور باڈیلی فیلنگ, اس کے جسم کا کیا حال تھا, اس کی باڈی. وہ بھی نہیں کہتے کہ وہ خوشی سے لڈو پھوٹ رہے تھے اس کے جسم میں, تو کئی دفعہ لڈو نہیں پھولتے, وہ چنگاریاں پھوٹتی ہیں. اور یہ دونوں کا تعلق ہے باڈیلی فیلنگ اور باڈی اور باڈیلی فیلنگ سے تعلق ہے. اس کا آپ کی مینٹل اسٹیٹ آف مائنڈ سے کم تعلق ہے, کیونکہ اس میں تو انٹینشن, نالج, وہ گڈ ول, بیڈ ول, یہ وہ چیزیں آ جائیں گی. تو یہ ہے اس میں وین دی ایگزسٹنس آف سچ اسٹیٹ آف مائنڈ باڈیلی فیلنگ از ان ایشور, جب اس کی باڈیلی کی اسٹیٹ آف مائنڈ, باڈی کی فیلنگ اور باڈیلی, یہ اس میں آپ کہیں گے جی آپ باڈی, وین دی اسٹیٹ آف مائنڈ اور آف باڈی, یہ اکٹھا پڑھیں گے ہم, کہ جب کسی کی اسٹیٹ آف مائنڈ اور باڈی ان کویشچن ہو اور باڈیلی فیلنگ وہ سیپریٹ ہے, وہ سیپریٹ ہوں گی. تو پھر یہ بڑا امپارٹنٹ, اس کی 16 السٹریشن ہے, اور وہ بڑی ایگزاسٹو اور بڑی انٹرسٹنگ ہے. کہ جب کوئی جرم کرے آدمی تو یہ کرے تو یہ ہوگا, یہ ہوئے تو یہ ہوگا, یہ کرے تو ایسے ہوگا. ہم بڑا کم اس کو استعمال کرتے ہیں, آپ نے بھی کبھی نہیں کیا ہوگا. تو اس میں جو کیس آپ آرگو کر رہے ہیں اس کے 27 کی بھی بات کرنا, کہ اس کی ان کی جو اسٹیٹ آف مائنڈ ہے وہ کیا تھی جب ان میں کوئی جرم کیا ہے. تو یو ہیو ٹو سی دا اسٹیٹ آف مائنڈ. اس میں السٹریشنیں ہیں, وہ انشاءاللہ کل کریں گے. یہ میں نے جنرلی بات کہہ دی ہے. تو پہلا میں بڑا ڈرا تھا, بڑا ہے یہ, تو اس کے کچھ نہیں, وہ کسٹم سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. تاکہ آئی شوڈ میک یو انڈرسٹینڈ کہ واٹس دا ڈفرینس. ہر بندے کا نالج دوسرے سے ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو جو مینٹل فیکلٹیز ہیں آپ کی, وہ جب اس کو کنسیو یا پرسیو کرتی ہے تو دے آر ویری پیسو. ایک جو ہمارا پرپز ہے, جو ایم ہے, اس کی طرف ڈائریکٹ کریں گی ساری مینٹل فیکلٹیز. جیسے یونیورسٹی کی فیکلٹیز ہوتی ہیں نا, اسی برین کی بھی فیکلٹیز ہیں. یہ اس کو پیسو ایٹیچیوڈ کہتے ہیں, وہ جو کسی بھی ایکشن کو رزسٹ نہ کرے.